مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر لی خمسۃ عطفی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما للفاطمہ۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو آپ کے میزبان آپ کے ہوسٹ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل مرحبا اسلام کی پلیٹ فارم سے رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن، مرحبا رمضان کی ایک بار پھر سحر ٹرانسمیشن، 25ویں سحر ٹرانسمیشن لے کر ایک بار پھر ہم آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو چکے ہیں۔ آج کی ٹرانسمیشن چونکہ آج طاق رات ہے، طاق رات مقصد آج متوقع لیلۃ القدر کی رات ہے۔ متوقع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ممکنہ، مطلب ممکن ہے کہ آج کی ہی رات لیلۃ القدر کی ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طاق راتیں یعنی آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرو اور لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ قدر پوری نازل ہوئی ہے، اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو وہ ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب 1000 مہینوں سے افضل رات اور رمضان کے آخری عشرے کے اندر، اب 1000 مہینوں سے افضل رات سے مراد یہ ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادتیں، ہم اگر ہماری زندگی 60 سال 65 سال 50 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی 1000 مہینے اگر ہم اس رات کو عبادت کریں تو رب تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے کرم سے، رحمت کے صدقے ہمیں 1000 مہینے ثواب دے گا۔ تو ہو سکے جتنا 21 اور 23 چونکہ گزر چکی، آج کی رات ہے، آج کی رات جتنا ہو سکتا ہے طلوع آفتاب سے یعنی جب سورج نکلنے تک یہ رات جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے ملائکہ اترتے ہیں، روحیں اترتی ہیں اور سلامت رہتی ہیں، کب تک؟ جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو آج تو جو ہے وہ نسبتوں والی رات ہے۔ پہلی بات یہاں پر الحمدللہ آج کی جو رات ہے، 25ویں سحری بھی ہے، طاق رات ہے، مبارک کی رات ہے۔ تیسری بات یہ کہ آج کی رات شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ تو قبولیت ہی قبولیت ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، ہو سکتا ہے نوافل کی کثرت کرتے رہیں، اگر ممکن ہو صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں۔ معذرت گفتگو بہت لمبی ہوگی کیونکہ ضروری بتانا اس وجہ سے یہ ضروری تھا کیونکہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، تو ہمارے اس پلیٹ فارم سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس رات خصوصی اہتمام کریں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر نئے نئے علماء کرام، نئے نئے ثناخواں حضرات، نئے نئے قراء حضرات ہوتے ہیں جو کہ اپنی پیاری آوازوں کے اندر ہماری دلوں کو بڑے منور کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسی وتیرے کو برقرار رکھتے ہوئے آج جو ہماری اس ٹرانسمیشن کو جس شخصیت نے جوائن کیا ہے، آپ کا تعلق ماشاءاللہ میرا اور آپ کا تعلق کچھ یوں خاص ہے کہ الحمدللہ ہم نے درجۃ الاولیٰ یا درجہ ثانیہ سے الحمدللہ ہم نے 7 درس نامی کیا ہے اور ایک محبت برقرار رہتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک محبت ایسی ہے اللہ کے کرم سے، اور بہت پیاری شخصیت ہیں اور بہت بہترین انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا محمد اویس رضا مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور انہی کے ہمراہ بہت پیارے ننھے قاری، کم سن قاری میری مراد جناب محمد حمزہ عابد صاحب تشریف فرمائے۔ جناب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ انہی کے ہمراہ سید زادے ہیں، آل نبی اولاد علی، جناب سید احمد علی حسنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ جناب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ اور میرے بائیں ہاتھ پر حیدرآباد کی 2 مشہور و معروف شخصیت میری مراد جناب محمد حنیف قادری صاحب تشریف فرمائے۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور انہی کے ہمراہ
آپ بھی ماشاءاللہ، ہماری خوش نصیبی اللہ کے کرم سے الحمدللہ کہ آج ہمارے سیٹ پر دو سید موجود ہیں. میری مراد سید زادے آل نبی اولاد علی سید مزمل حسین شاہ قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ثنا خان حضرات کی بزم اسی طریقے میں قبول منظور فرمائے. میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام کے لیے خاص دعوت دوں گا. میری مراد جناب محمد حمزہ عابد صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہماری اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ جناب محمد حمزہ عابد صاحب جو کہ تلاوت کلام پاک سے ہماری اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مرحبا اسلام کی پیج سے براہ راست ہمارے کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور دوست احباب بھی ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو سکے. آج کا چونکہ ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. آج کا موضوع جس شخصیت کے ساتھ منسلک ہے وہ کوئی کم شخصیت نہیں. آپ کے مقام، آپ کا مرتبہ وہ بلند و بالا ہے. آپ خاص ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں، اس ایشیا کے علاوہ پوری دنیا کے اندر آپ مقبول ترین شخصیتوں کے اندر آپ کا نام آتا ہے. ایک اللہ کے ولی، ولی ابن ولی ہیں. آپ کے والد ولی، آپ کے دادا ولی، آپ کی آل اولاد سب ولی. اور خاص آپ کی بات یہ کہ آپ خود آپ کے دونوں بیٹے مفتی، آپ کے بھائی مفتی، آپ کے پوتے مفتی، آپ کے پڑ پوتے مفتی. یہ ہے آپ کا مقام. میری مراد وہ شخصیت جن کا مزار بریلی شریف میں ہے، وہ شخصیت جن پر ہم سب کی دل ہماری جانیں قربان ہے، ہمارے ماں باپ قربان ہیں. وہ شخصیت میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا امام مفتی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اعلیٰ حضرت. آج ہمارے اسی موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن اس گفتگو سے قبل جو ہمارا ایک سیگمنٹ رہتا ہے حمد و نعت کا، تو ہمارے ساتھ ثنا خان تشریف فرمائیں. میں گزارش کروں گا جناب محمد حنیف قادری صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سے ہماری اس بزم کو مزید آگے لے کے چلیں. جناب محمد حنیف قادری صاحب. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ
رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ جناب محمد حنیف قادری صاحب حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. آپ کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ عز و جل جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت مرحبا اسلام کے پلیٹ فارم سے مرحبا رمضان کی لائیو براہ راست ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، میں تمام سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور دوست احباب بھی ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو سکے. میرے ساتھ الحمدللہ سیٹ پر موجود سید زادہ آل نبی اولاد علی جناب سید حافظ سید محمد مزمل قادری صاحب تشریف فرمائیں. آپ سے بھی حضور گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم
چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا جو چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا جو تیرا کائنات سب میں بیٹھا کرنا دنیا کو نظر سے کروبالا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو ان کی محفل میں نصیر کے تباسم کی محفل میں نصیر کے تباسم کی قسم کی محفل میں نصیر کے تباسم کی قسم دیکھتے رہ گئے گا آپ سے جانا دل کا مجھ پہ بھی چشم کرو مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے انداز کے ساتھ سیدزادے آل نبی اولاد علی سید مزمل قادری صاحب ماشاءاللہ نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز کے ساتھ ماشاءاللہ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. آج کا موضوع بہت انتہائی اور بہت اہم ترین موضوع ہے. آج جس موضوع پہ گفتگو کریں نا اعلیٰ حضرت یہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ اگر مکے جاتے ہیں تو عاشق مکہ کہلاتے ہیں. آپ جب مدینے جاتے ہیں تو عاشق مدینہ کہلاتے ہیں. اور پھر مدینے والے آقا کی بارگاہ میں جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو شاعر کہلاتے ہیں. اور جب کسی فتوے کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ مفتی کہلاتے ہیں. جب آپ نماز کے اندر قرآن سناتے ہیں تو حافظ کہلاتے ہیں. کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو عالم کہلاتے ہیں. وہ شخصیت اتنا علم ایک ہی شخصیت کے اندر ہونا
یہ اللہ کی طرف سے ہی عطا ہے، اور یہ اللہ ہی کے ولیوں کی طرف اللہ ہی کے ولیوں کو یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ آج چونکہ اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت یہ وہ شخصیت ہیں کہ ہم بچپن سے ہی ان کا ذکر سنتے ہوئے آئے، اور بالخصوص ہمیں جس نے اعلیٰ حضرت سکھایا وہ شخصیت کی بھی کیا کہنا ہے۔ میری مراد جناب قبلہ سیدی و سندی میرے مرشدی عطار حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ عطا اللہم عمرہ شرفا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ آپ نے ہی ہمیں رضا رضا سکھایا، اور کیسے سکھایا کہ رضا رضا ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو رضا رضا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں 1 2 سال 3 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی زبان پہ بھی رضا 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 ہوتا ہے۔ یہ ہے فیضان امیر سنت، یہ ہے فیضان اعلیٰ حضرت۔ تو عاشق مدینہ کا ذکر ہے، عاشق مدینہ کا بھی ذکر کریں گے، عاشق مدینہ کی جو معاملات ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ذکر کریں گے۔ میں حضرت کی طرف سوال بڑھاتا ہوں۔ حضرت آج کا چونکہ ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت ہے، حضور ہم سنتے تو یہ رہتے ہیں، حاضرین یہاں پر موجود جتنے بھی ناظرین ہیں اور ناظرین جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بہت سنتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ اعلیٰ حضرت نے 14 سال کی عمر 10 ماہ اور کچھ 4 یا 5 دن میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا تھا۔ اب جو ہے وہ لوگ سوچیں گے کہ یار یہ کون سی بات کر دی، 14 سال کی عمر، ابھی تو بالغ ہوا ہے وہ بندہ، فتویٰ بھی دے دیا اور قابل قبول بھی ہو گیا۔ بھائی جب جس کا والد مفتی ہو، جس کا دادا مفتی ہو، جس کا خاندان پورا مفتیوں کے اندر ہو، وہ پاک عالم گھرانہ ہو، مفتی گھرانہ ہو، وہ اگر 14 سال کی عمر میں فتویٰ لکھے، ارے بھائی وہ 14 سال تو بہت، وہ پیدا ہوتے ہی میں سمجھتا ہوں 3 4 سال کی عمر میں، کیونکہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اپنی والدہ کی پیٹ میں تھے اور جب قاری صاحب کے پاس گئے 4 سال کی عمر کے اندر، تو آپ نے پورے 19 سپارے اپنے قاری صاحب کو سنا دیے۔ یہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ فیضان اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ ان کے والد کا فیضان ہے ان پہ۔ میں حضرت کی طرف سوال بڑھاتا ہوں۔ حضرت اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہم کئی واقعات سنتے ہیں، بہت واقعات سنتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کے معاملات، دیگر معاملات ہم نے سنے۔ حضور ایک واقعہ میرا دل کر رہا ہے سنا دیں آپ، کہ آپ کا کوئی مدینہ شریف کا واقعہ، کیونکہ جب عاشق مدینہ کا ذکر ہو اور اس کے مدینہ شریف کا ذکر نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا۔ حضور مدینہ شریف کے اعلیٰ حضرت کا کچھ ایک واقعہ سناتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لکا یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو فصل بھائی آپ کا شکریہ کہ موقع نصیب ہوا یہ آنے کا، اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو لے کر چلنا اور پھر لوگوں کے اندر علم کو اتارنا اور اپنے جذباتوں کا اظہار کرنا، یہ بہت نصیب کی بات ہے۔ اور چل بھی ماہ سیام رہا ہے، رمضان المبارک، اس کی ایک ایک شب رحمت بھری، برکت بھری ہے، اور آج تاک رات بھی ہے چونکہ، اور شب قدر بھی آپ نے جیسا کہ فرمایا متوقع ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ۔ تو اعلیٰ حضرت تو کمال چیز ہے۔ آپ نے جیسے سوال فرمایا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک واقعہ، ویسے تو واقعے بہت سارے ہیں، مدینے کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا اعلیٰ حضرت کی نسبت سے۔ ہوا یوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حج پر گئے، حج کا موقع تھا، حج کا سیزن تھا، آج آپ جو ہے وہ حج پر رواں ہوئے۔ تو حج پر جو ہے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر آئے ہوئے تھے، اچھا، پاک و ہند بر صغیر کے بہت بڑے شاعر وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اچھا اگر ہم پرانی تصویر دیکھیں مدینہ منورہ کی، تو گنبد کے سامنے 2 درخت لگے ہوئے ہیں۔ جی، اب 2 درخت لگے ہوئے ہیں، وہ جو ہندوستان کے جو شاعر تھے ان کا اپنا تخیل دیکھیے کیسے پیش کیا انہوں نے۔ اب وہ ایک شعر باندھ رہے ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، اب انداز دیکھیے شعر باندھنے کا۔ وہ کہتے ہیں کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے بڑی داد دی نا، بڑی سبحان اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت کے پاس یہ شعر آیا، آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے کہا یہ اس شاعر کی اتنی مجال، اتنی جرت کہ حضور کے روزے کو خیمہ لیلا کے خیمے سے تشبیہ دے رہا ہے، یہ تو کہیں کی بات نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ اس کو بلا لاؤ، اور جب وہ شاعر آیا تو اعلیٰ حضرت نے اپنا شعر پیش کیا اس کے سامنے، کہا جو تم نے شعر پڑھا یہ درست نہیں ہے۔ تو وہ معذرت خواہ ہوا، حضور غلطی ہو گئی، میری توجہ نہیں تھی۔
کہ حضور اب آپ بھی اصلاح فرما دیجئے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا آپ کا پہلا شعر تو درست ہے کہ کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے. اور جو دوسرا شعر ہے آپ نے کہا کہ مجنوں کھڑے خیمہ لیلا کے سامنے، اس کی اصلاح کر لیں، آپ اس کو درست کر لیں. آپ اس کو یوں نہ پڑھیں بلکہ یوں پڑھیں، میں پڑھتا ہوں جیسے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اور لوگ بھی سن رہے ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے شعر پیش کیا اور دل کے کانوں سے سنیے. اعلیٰ حضرت بولنے والے کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت نے وہ شعر پیش کیا اور پھر سارے لوگ داد دینے لگے اور یہ آپ کا ایک شعر پیش کرنے کا انداز تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، اچھا حضرت عاشق اعلیٰ حضرت کا جو عشق ہے، کمال عشق ہے. آپ ایک کلام لکھتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی. آج پوری دنیا کے اندر وہ کلام بچے کی زبان پر جاری ہے. لکھنے کا آپ انداز دیکھیں، جس طریقے سے آپ نے لکھا اور آج کی کیا عشق بھرے انداز میں. کوئی اعلیٰ حضرت کا عشق کا بھی کوئی واقعہ سنا دیں حضور. اعلیٰ حضرت کے اگر عشق کی بات کریں تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑے عاشق وہی ہیں. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. آپ نے جیسا فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ آج ہر بچے کی زبان پہ نعت موجود ہے اور ہر بچہ اس کو پڑھنا جانتا ہے اور پڑھتا بھی ہے اور لطف بھی اٹھاتا ہے. آپ اگر نعت سے پڑھ کر آگے بھی چلیں تو اعلیٰ حضرت کو جو قصیدہ سلامی ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ بھی اتنا معروف اور اتنا عروج ملا اس کو اور اتنا باغپن ملا اس کو کہ آج ہر مسجد میں ہر جمعے کو وہی سلام پڑھا جاتا ہے عمومی طور پہ. اب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں اعلیٰ حضرت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عضو کا تذکرہ کیا. کہنے لگے کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. تو ایک عضو کا تذکرہ کیا. اب ایک عضو کا تذکرہ کر دیا. کبھی جو ہے زلف مبارک کا تذکرہ کیا، جیسا کہ میں نے بتایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کبھی ہاتھ مبارک کا ذکر کیا، کبھی زبان مبارک کا ذکر کیا. اب اعلیٰ حضرت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ پہنچے تو اعلیٰ حضرت کا قلم رک گیا. اب کیا لکھیں، اب سمجھ میں ہی نہیں آتا. اب دل پہ پہنچے تو قلم رک گیا. پھر عشق نے مدد کی، پھر عشق نے مدد کی، پھر عشق بولا. اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور لکھنے لگے کہ دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں. کہا دل تو سمجھ سے ورا ہے، الفاظ ہی نہیں ہے، جذبات ہی نہیں ہے، لکھوں کیا؟ کیونکہ ایک عضو کا تذکرہ کر دیا. اب دل پہ بات آئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اب قلم رک جاتا ہے لیکن عشق بھی مدد کرنے لگتا ہے. اب اعلیٰ حضرت دیکھیے لکھتے کہاں ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، گنچہ ہے وعد و حکمت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں کہ اللہ کے رازوں کا امین ہے تو قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت پیارا انداز کے ساتھ حضرت گفتگو فرما رہے تھے. حضور ہم نے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہم نے صرف سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت مفتی ہیں، یعنی آپ کو دین کا علم حاصل تھا، ہم نے سنا ہے. اور بعض لوگ بھی یہ سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو صرف دین کا علم تھا. آپ کو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو کہیں علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی. اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں کہ آپ کو کتنے علوموں پر مہارت تامہ حاصل تھی؟ دیکھیں، صرف اگر دینی علم کی بات کیا جائے تو اعلیٰ حضرت کو صرف اسی پر مہارت حاصل نہیں تھی، بلکہ چاہے وہ دنیاوی علوم ہو یا دینی علوم ہو. اعلیٰ حضرت کو علماء فرماتے ہیں کہ ابھی تو علماء جو اس دور حاضر کے علماء ہیں وہ تو تحقیق کر رہے ہیں کہ کتنے علوم پر اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ حاصل تھی. یعنی اعلیٰ حضرت کے علوم تک تو وہ بھی نہیں پہنچے جو آج کے علماء ہیں. اور حالانکہ اتنا جدید دور ہے لیکن اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت کے تمام علوم کو علماء گنتی نہیں کر سکے. مکتبۃ المدینہ ایک کتاب شائع کی اعلیٰ حضرت کے 562 علوم کے نام سے، 562 علوم، لیکن آخر میں کتاب کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت کے پورے علوم نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان. لیکن جو کتابوں کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ 120 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھے اعلیٰ حضرت کو. 120 علوم، اور صرف کھوکھلی مہارت نہیں کہ اعلیٰ حضرت اگر فقہ لکھنا جانتے تو کچھ مسائل لکھ دیتے، لوگ آپ کو فقی کے لا دیتے. اگر کچھ فتوے دینے ہوتے کچھ فتوے دے دیتے، لوگ آپ کو مفتی کے لا دیتے. لیکن ایسا نہیں تھا. اعلیٰ حضرت جب جس علم پر قلم اٹھاتے تھے دریا کے دریا بہا دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان. ہمیں بولنا ہی پتا ہے وہ کوئی وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. اور 120 علوم جو میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت کو 120 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی. آئے وہ علوم گنیے، میں آپ کو گنواتا ہوں. علم قرات، علم تجوید، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حدیث،
علم اصول حدیث، علم اسانید حدیث، علم اسماء الرجال، علم جر و تخریج، علم حدیث، علم احادیث حدیث، علم تخریج حدیث، علم لغت حدیث، علم رسم الخط القرآن، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم الفرائض، علم الاحکام، علم الاحکام، تقابل الادیان، علم المعانی والبیان، علم الحساب، علم انصاب، علم ریاضی، علم زیجات، علم تقصیر، علم ہندسہ، علم جبر و مقابلہ، علم تقویم، علم جفر، علم رمل، علم توقیت، علم افق، علم نجوم، علم مساحت الارض، جغرافیہ، ماں بعد طبیعت، استعارات، فلکیات، ارضیات، مثلثات، معدنیات، شماریات، اقتصادیات، معاشیات، مالیات، صوتیات، ماحولیات، موسمیات، سیاسیات، حیاتیات، تعلیقات، تشریحات، تحقیقات، ردات، عمرانیات، اساطرات، خطبات، مکتوبات، نقود و تعویذات و مرتبہات، مکاشفات، اخلاقیات، فعلیات، حمدیات، علم امور، علم قیافہ. یہ تقریباً 100 کے قریب میں نے آپ کو علوم گنوائے. یہ وہ علم ہیں جن پر اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ حاصل تھی. سبحان اللہ. اور آپ یہ بات رکھیں اعلیٰ حضرت کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اپنا تذکرہ کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے اگر القابات دیکھیں, اعلیٰ حضرت کے القابات بھی کمال ہیں فیصل بھائی. اعلیٰ حضرت جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اعلیٰ حضرت کے القابات آپ اچھا جس شخص کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں, علماء نے لکھا ہے جیسے سورہ فاتحہ ہے, اب اس کے 7 نام شمار کیے علماء نے, کہا جس سورت کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اس کی فضیلت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. بالکل. تو آپ اعلیٰ حضرت کے القابات کو دیکھیں, آپ کے ناموں کو دیکھیں, اور کتنے زیادہ القابات ہیں تو پھر اتنی زیادہ مشہور شخصیت بھی تو ہے. اگر القابات بھی سنا دیں آپ. جی, امام عاشقہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا پہلا القاب, پہلا لقب امام عاشقہ, محقق دوراں, علامہ زماں, فخر الاحیاء, کثیر الاحسان, معتمد و عالمہ, معلم فقیہ, تاج العلماء, تاج الحکمہ, سراج الصلحاء, سراج الفقہاء, صاحب فہم و ذکا, امام المشائخ الفقہاء, بقیت السلف, حجت الخلف, تاج الفہول, کشتہ عشق رسول, جامع المعقول والمنقول, محب اولاد بطول, فاضل جلیل, عالم نبیل, محدث عدیل, شمشیر بے نیام, رہنما رخاص و عام, سید العلماء والاعلام, قدرت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت السالکین, سند المحدثین, سلطان العاشقین, علم و حکمت کے پہرے بے کراں, امام اعظم کے تدبر کے نشاں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, کنز الکرامت, جبل استقامت, حامی سنت, ماہ بدعت, عالم شریعت, پیر طریقت, باعث خیر و برکت, مخزن علوم شریعت و معرفت, و وارث تاج مجددیت, مؤید ملت طاہرہ, صاحب حجت قاہرہ, مطلع انوار رحمانی, منبع اسرار سمدانی, کاشف رموز پہچانی, فانوس نور حقانی, نائب غوث جلانی, نائب غوث جلانی, جانشین امام ربانی, حق و صداقت کی نشانی, الحافظ القاری, الحافظ القاری, المفتی, المحقق, المدقق, المؤرخ, المتکلم, شاہ امام احمد رضا خان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا علوم, یعنی آپ کو کتنے علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی. پھر ساتھ میں آپ کے القابات, کہ جو القابات علماء کرام نے آپ کو نوازے, اس وقت کے علماء کرام نے اور اب تک نواز رہے ہیں, وہ اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ان کے علوم بھی اور ماشاءاللہ ان کے القابات بھی حضرت سنا رہے تھے. حضرت کے بعد پھر چلیں گے, لیکن اس سے قبل ہم ایک نعت لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود سید صاحب, سید زادے آل نبی اولاد علی, سید احمد علی حسنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. پہنچوں در سرکار پہ, چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ, چاہا تو یہی ہے. آگے میری تقدیر ہو, آگے میری تقدیر ہو, تمنا تو یہی ہے, تمنا تو یہی ہے. یاد کی رہے دل میں جمالوں کا نظر میں, یاد کی رہے دل میں جمالوں کا نظر میں, نام
यही है, अच्छा तो यही है। एक खास महक आने लगी मौजे हवा में, एक खास महक आने लगी मौजे हवा में, आसार बताते हैं ये, आसार बताते हैं ये, मदीना तो यही है, मदीना तो यही है। पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा तो यही है। पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा तो यही है। ये उनकी रज़ा है, मुझे भेजे मुझे रोज के, ये उनकी रज़ा है, मुझे भेजे मुझे रोज के, वापस मैं नहीं आऊँगा, वापस मैं नहीं आऊँगा। सोचा तो यही है, सोचा तो यही है। पहुँचूं दर सरकार पे, चाहा तो यही है। एक खास महक आने लगी और मौजे हवा में, आसार बताते हैं कि मदीना तो यही है। डॉक्टर इकबाल अजीम एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, आप आंखों से नाबीना थे, आपने कलाम लिखा है मैं लबकुशा नहीं हूँ। पूरा कलाम के अंदर उन्होंने अपने मदीने शरीफ का तस्करा लिखा है, थोड़ी सी उसकी तशरीह बयान कर रहा हूँ, उसके बाद हम अपने सनाखा की तरफ बढ़ेंगे। आप कहते हैं कि मैं जब मदीने शरीफ गया ना, आप कहते हैं मेरे को मदीने शरीफ जाने की तलब थी, मदीने शरीफ पहुँच भी गए, फिर रस्ते में खड़े, रस्ते में फिर आपका हाथ पकड़ के कोई आपको गुंबद खजरा मतलब हरम शरीफ में ले जाता है, फिर आप अपनी फीलिंग्स बयान कर रहे हैं। फीलिंग्स ये बयान कर रहे हैं कि अब बंदा एक होता है ना जो आंखों से नाबीना हो, वो कहे कि यार मुझे कैसे पता लगेगा कि यार मैं मदीने में आया हुआ हूँ नहीं आया हुआ, या जो है वो क्या कहते हैं एक रोशनी एक खुशबू बंदे को कैसे पता लगेगा। लेकिन वो कहते हैं कि देखो वहाँ जाने के बाद एक कैफियत ये होगी जिसके पास आंखें नहीं होती ना, अल्लाह ताला हुजूर के साथ उसको आंखें भी अता फरमा, दिल की आंखें अता फरमा देता है। वो कहते हैं कि एक खास रोशनी सी क्या है, ये खुशबू कहाँ से आई, आसार बताते हैं कि मदीना तो यही है। क्या वो शेर वो एक कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते तैबा तक आ गया हूँ। ये मदीने शरीफ की शान, मदीने शरीफ का एक बुलंद मकाम है। माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज के साथ हज़रत माशाल्लाह प्यारी अंदाज के साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। हमारे साथ जनाब बहुत प्यारे सना खां, मेरी मुराद जनाब मोहम्मद शोएब यामिन कादरी साहब, जो कि आपका ताल्लुक़ हमारी बज़म बज़म मरहबा इस्लाम से। हज़रत की तबीयत कुछ नासाज है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज़ बिल खैर अता फरमाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो हज़रत ने आके बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और हमारे बिलाल भाई ने भी इतला दी कि हज़रत को ड्रिप लग रही थी। ये इस हालत में भी सरकार की सना खाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस सही को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हुजूर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बहुत ही प्यारा कलाम सैयदी आला हज़रत का। सुभान अल्लाह।
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور مدینے کے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم گدھوں پر بھی برسانے والے، ہم گدھوں پر بھی برسانے والے، اور رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا، یوں ان کا چرچا رہے گا، یوں ان کا چرچا رہے گا، بڑے پاک ہو جانے جل جانے والے، بڑے پاک ہو جانے جل جانے والے، جو سنی ہے وہ تو کہے گا یوں، تو جو سنی ہے تو وہی کہے گا یوں رہے گا، یوں ان کا چرچا رہے گا، بڑے پاک ہو جانے جل جانے والے، بڑے پاک ہو جانے جل جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھیں گے چہرے والے، کہاں تم نے دیکھیں گے چہرے
رہنے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. وہ سنا دے نا حضرت, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. اعلیٰ حضرت کمال کرتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ. واللہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر قسم کھانے کو, اور یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نسبت کی قسم ہوتی ہے کہ واللہ یعنی اللہ کی قسم. اور اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے کہ قسم کھا رہے ہیں کہ واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یعنی یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں, یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں میری چشم عالم سے, یعنی میری ان آنکھوں سے, جو میری ظاہری آنکھیں ہیں نا ان سے چھپ جانے والی, میری جو دل کی آنکھیں ہیں نا وہ آپ کو دیکھ رہی ہے, وہ آپ کو قبول کر رہی ہے, آپ کی یاد اس دل کے اندر موجود ہے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور مقطع میں لکھتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. ہائے ہائے ہائے, اپنے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں, ہلا رہے ہیں. رضا کتنی بڑی شخصیت ہے, آپ کا کیا بلند مقام ہے. ہم نے سنا بھی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کیا بلند مقام ہے کہ رضا نفس دشمن ہے, اس نفس کے چکر میں نہ آنا, یہ نفس بھیکا دے گا. اس نفس نے بڑے بڑوں کو بھیکا ہے, بڑے بڑے مجدد ان کو بھیکا ہے, بڑے بڑے مفتی جو نام نہاد مفتی ان کو بھیکا ہے, بڑے بڑے علماء ان کو بھیکا ہے. کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو نصیحت کریں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. ابے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں یہ چندرانے والے. اپنے آپ کو نصیحت کریں. کیا کلام لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت. ایک طرف تو یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ 4 زبانوں کے اندر کلام لکھنے کا. لکھتے ہیں لم یاتی نظیر حکم فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگراد کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شاید دوسرا جانا. دور حاضر کے اندر کوئی ایسا شاعر نہیں گزرا, نہ پچھلے ادوار کے اندر نہ دور حاضر کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جس نے 4 زبانوں کے اندر, یہ میں کہتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ 4 زبانوں کے اندر اور کلام لکھنا, پھر ساتھ میں اس کو ترتیب دینا. فن شاعری اگر جو شاعر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاعری کو کس طرح ترتیب دینا, یہ کمالی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو حاصل ہے. اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اب یہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہہ دیا, میرے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت پہ لگنا شروع ہو گیا فتوی. کیا کہہ دیا بھائی امام احمد رضا خان نے, یہ تو بھائی رب سے ملا دیا. پھر کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت کا میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں, علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے تو تفاسیر دیکھنی ہوگی. اور تفاسیر بھی میں کہتا ہوں اگر ہم یہ دور حاضر کے اندر دیکھا جاتا ہے, قبلہ مفتی قاسم صاحب کی 10 جلدوں پر آپ کی تفسیر لکھی ہوئی, 10 جلدوں پر, اور میں سمجھتا ہوں ایک جلد کے اندر تقریباً کچھ 700 یا 800 صفحات ہوں گے. اگر اور اپنا مولا علی فرماتے ہیں اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو فرماتے ہیں 70 اونٹ یعنی 70 اونٹوں کو بھر دوں. تو یہ تفسیر وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے جب تفسیر کی ضرورت پڑے گی تو ہم سمجھ پائیں گے. تو اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو پڑھنے کے لیے جب تک ہم ان کی تفسیر نہیں پڑھیں گے جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے. اور یہ عقل والے ہی جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا کلام اعلیٰ حضرت پیش کر رہے تھے. آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول و منظور فرمائے. آخری کے اندر ہم حضرت سے آخری سوال لیتے ہیں, اس کے بعد چند کلام اور اس کے بعد ہم اختتام کی طرف چلیں گے. حضرت
اعلیٰ حضرت کی ایک مشہور فتاوی رضویہ جی ہم نے سنا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ کیوں لکھی، اس کے حوالے سے کوئی اشارت فرمائیے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی تقریباً ابھی جو مارکیٹ کے اندر جلدیں دستیاب ہیں وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے اچھا جی، کئیوں نے 30 جلدوں پر جمع کیا ہے اور کئی مکتبے والوں نے 32 جلدوں پر اس کو مشتمل قرار دیا ہے۔ اچھا تو اعلیٰ حضرت کے پاس جب کوئی سوال آتا تھا تو وہ سوال آتا تھا اور آپ وہ سوال لکھ لیا کرتے تھے اس فتوے کے اندر اور اس کا جواب عطا فرما دیا کرتے تھے سبحان سامنے والے اللہ کو۔ سبحان ایک اللہ، دفعہ ہوا یوں کہ کوئی صاحب آئے حضرت مولانا تقی علی خان کے پاس رحمۃ اللہ تعالی جو کہ آپ کے والد گرامی ہیں، والد گرامی جی، تو ان کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے حضور مجھے فتویٰ چاہیے، کہا مکتب میں چلے جاؤ، تو وہ شخص مکتب میں جاتا ہے تو واپسی لوٹ آتا ہے، اللہ کہا حضور آپ نے تو مکتب میں بھیجا تھا، کہا وہاں تو کوئی نہیں بیٹھا، کہا ایک بچہ بیٹھا ہے نا، کہا وہ تو ایک بچہ ہے 14 سال کا، کہا وہی تو فتوے دے رہا ہے بیٹھ کے، واہ واہ وہی تو اعلیٰ حضرت ہیں، وہی تو عظیم البرکت ہیں، وہی تو کنز الکرامت ہیں، وہی تو جبل استقامت ہیں، واہ واہ وہی تو حامی سنت ہیں، وہی ماہی بدعت ہیں، وہی عالم شریعت ہیں، وہی پیر طریقت ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اعلیٰ حضرت کا علمی مقام اور پھر فقہی کتابیں لکھ دینا کوئی عام بس بندے کا بس کا روگ ہی نہیں ہے، اور پھر فتاوی رضویہ 30 جلدوں پر مشتمل لکھ دینا اور جس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک سطر اور ایک ایک لائن صداقتوں پر مشتمل ہو، سبحان اللہ اور پھر سوال جو صاحب کرنے آتا ہے اس کو تفصیل سے جواب دینا اور اس کو مطمئن کر دینا۔ سبحان یہ بھی اللہ، ہر ایک کے بس کے روگ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے پاس سوال لے کر آیا ہے، سائل بن کر آیا ہے، کوئی پوچھنے آیا ہے، لیکن آپ اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ مطمئن ہو کر جواب دیتے تھے، وہ مطمئن ہو کر چلے جاتا تھا۔ واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ، اب آپ نام دیکھیے اعلیٰ حضرت کی اردو ایسی خالص اور پیور اردو، اگر ہم آج بولیں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ فارسی بھی اس کے اندر جمع کر دینا، جیسا آپ نے فرمایا لم یاتی نذیر فی نظرین، اعلیٰ حضرت نے ایک کلام کے اندر 4 زبانیں استعمال کی ہیں۔ اب اسی تقریر سے فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہی ہوا ہے، اردو بھی جمع ہے، عربی بھی جمع ہے، فارسی بھی جمع ہے، سبحان اللہ اور پھر سامنے والے کی استطاعت کے مطابق اس کی ذہنی اپروچ کے مطابق اس کا جواب دینا۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک خطبہ لکھا، سبحان اللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں خطبہ کیا ہے، اور ایسا بہترین خطبہ، اس کے آپ الفاظ نوٹ کیجئے اور پھر ترتیب دیکھیے کیسی ترتیب تھی۔ اعلیٰ حضرت شروع کرتے ہیں، مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے اس کو، تو پہلے شروع میں خطبہ لکھتا ہے۔ خطبے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نذرانہ پیش کیا جائے۔ مصنف دنیا کے بڑے سے بڑا مصنف ہو تو وہ شروع میں کوئی نہ کوئی خطبہ لکھتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا خطبہ چیک کیجیے آپ کیسا ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ هو الفقہ الاکبر، سبحان اللہ، امام اعظم کی ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر، اعلیٰ حضرت نے فقہ الاکبر کہہ کر اللہ جل شانہ کی ذات کو بھی بیان کر دیا، اعلیٰ حضرت کی کتاب کو بھی بیان کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر۔ اب جامع الکبیر یہ امام محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب ہے سبحان جو کہ امام اعظم کے شاگرد خاص ہیں۔ اب کتاب کا بھی ذکر کر دیا اس میں، اب دیکھیے ذرا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خطبے کے اندر الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیدہ المبسوط الدرر الغرر به الہدایہ ومنہ البدایہ وإلی النہایہ بحمد الوقایہ سبحان اللہ، ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ سبحان اللہ، والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم۔ اب اعلیٰ حضرت نے خطبے کے اندر لکھا الصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم، اس سے امام اعظم سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی مراد لے لی اور امام اعظم سے امام اعظم بھی مراد لے لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم للرسول الکرام مالکی و شافعی احمد الکرام۔ جو امام اربعہ گزرے ہیں، 4 امام جو گزرے ہیں فقہ کے، چاروں اماموں کا تذکرہ کر دیا۔ فرماتے ہیں والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم للرسول الکرام مالکی و شافعی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف سبحان اللہ، فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وسيط البحر الزكار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منه الغفار وفتح القدير وذات الفقير فملتقى الأبهر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وإمداد الفتى وإيداء الإصلاح ونور الإيذاء وكشف المثمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر سبحان اللہ، البدائع النوادر سبحان اللہ، المنزه وجوبا عن الاشباح والنواهر مغني السائلين ونصاب المساكين
الحاوی القدسی لکل کمال قدسی و انسی، الکافی الوافی الشافی المصفی المصطفی المستصفی المجتبی المنتقی الصافی، عدۃ النوازل و انفع الوسائل لإسعاف السائل بعیون المسائل و عمدۃ الاواخر و خلاصۃ الاوائل، وعلى آلہ وصحبہ وآلہ حزبہ مصابیح الدجا و مفاتیح الہدی لا سیما الشیخین الصاحبین الآخذین من الشریعت والحقیقت بکلا الطرفین والختنین الکریمین، کل منہما نور العین ومجمع البحرین وعلی مجتہدی ملتہ وآئمت امتہ خصوصا الارکان الاربعہ والانوار اللامیہ وابنہ الاکرم والغوث العظم۔ غوث اعظم کا بھی ذکر کر دیا، سبحان اللہ، ساتھ ساتھ ائمہ اربعہ کا ذکر تو کیا ہی کیا، غوث اعظم کا بھی ذکر دیا۔ سبحان اللہ، بولے وانور غوث العظم و ذخیرۃ الاولیاء تحفۃ الفقہاء جامع الفصولین فصول الحقائق والشرع المہذب بکل سائن وعلینا معهم ولہم باجمعین ویا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیارے انداز کے ساتھ حضرت ماشاءاللہ خطبہ اعلیٰ حضرت جو فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت کے علم اور عمر میں مزید برکت عطا فرمائیں۔ چلتے ہیں ہمارے ثنا خواں حضرات کی طرف۔ دو ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، حنیف قادری صاحب اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سید مزمل شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور دیگر بھی ثنا خواں موجود ہیں۔ میں حنیف قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک نعت بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، چونکہ ایک نعت کی وجہ سے انسان کو شہرت بھی ملتی ہے، تو ایک نعت ہے جس سے مجھے کافی شہرت ملی، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔ حضور وہ کلام سنا دیں آپ، وہ اگر سنا دیں، میری فرمائش خاص آپ سے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ درود پاک نازل پر اللہم صلی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ فیصل بھائی پیش کر رہا ہوں۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، 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 آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، کیوں کہوں چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، پر کے جو جھولی میرے سرکار نے مجھ کو
مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ایک قدم بھی سبحان اللہ ایک قدم بھی نہ چل سکے حضور ایک قدم بھی نہ چل سکے حضور ہر قدم پر قرار آپ کا چاہیے ایک قدم پر قرار آپ کا چاہیے ہر قدم پر قرار آپ کا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے آج میں چاہوں گا دو شعر اعلیٰ حضرت کے پیش کروں سبحان اللہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سوئے سوئے
خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے بن ہے بہار پھرتے ہیں. یہ جب کلام آپ نے لکھا ایک مدینہ شریف گنبد سنہری جالیوں کے سامنے آپ بیٹھے ہیں اور لکھ رہے ہیں, تڑپتے وہ حضور کی یاد میں رو رہے ہیں کہ اب تو حضور اب تو دیدار کرا دیں, اب تو دیدار کرا دیں, اب تو دیدار کرا دیں. پھر لکھتے ہیں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں کہ تیرے بن ہے بہار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں آقا, آقا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور پھر مکتے میں لکھتے ہیں نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, اے رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اور پھر لکھتے ہیں تجھ سے کتے, ہائے 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 اپنے لیے لفظ کتے کا استعمال کر رہے ہیں. یا رسول اللہ میں آپ کا سگ ہوں, یا رسول اللہ آپ کے در کا کتا ہوں, آپ کے پاس نہیں آؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا, آپ کے دروازے پہ آ کر نہیں سوال کروں گا تو کس کے پاس جاؤں گا. کہتے ہیں کہ اے تجھ سے کتے, تجھ سے شیدا, تجھ سے کتے. لیکن یہاں مفتیان کرام فرماتے کہ اعلیٰ حضرت کے لیے لفظ کتے وہ انہوں نے اپنے بطور عاجزی استعمال کیا تھا, لیکن ہم نے جو ہے وہ ان کے لیے لفظ شیدا استعمال کرنا ہے کہ تجھ سے شیدا, تجھ سے دیوانے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارا انداز کے ساتھ حضرت گفتگو فرما رہے تھے. ہمارے سیٹ کی طرف سے ایک فرمائش آئی ہے ہمارے جناب مزمل شاہ صاحب کی کہ وہ سوئے لال سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. تو سنا دیں. سنتے گئے محشر میں, سنتے گئے محشر میں, صرف ان کی رسائی ہے. سنتے گئے محشر میں, صرف ان کی رسائی ہے. ان کی رسائی ہے, ان کی رسائی ہے. لو جب تم بنائی ہے, سنتے گئے محشر میں, صرف ان کی رسائی ہے. سنتے گئے محشر میں, صرف ان کی رسائی ہے. ان کی رسائی ہے, ان کی رسائی ہے. لو جب تم بنائی ہے, مچلا کے رغبت نے امید بڑھائی ہے. مچلا کے رغبت نے امید بڑھائی ہے. کیا بات تیری مجھ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. آئے ہائے میں گناہگار, سیاکار, بدکار, معاشر کے میدان میں جاؤں گا میں تو گناہگار ہوں نا, سیاکار ہوں, بدکار ہوں. یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کون میری سفارش کرے گا, یا رسول اللہ کون میری بخشش کروائے گا. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ سنتے ہیں کہ محشر میں پورا قیامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے, پورے محشر کے میدان کا نقشہ کھینچا ہے. کہتے ہیں کہ مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم, کیا بات بنائی ہے. سبحان اللہ. مچلا کہ رحمت نے امید بنائی ہے.
بنائی گئے سب نے صف محشر میں للکار دیا کو سب نے صف محشر میں للکار دیا کو اے بے قصوں کے آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے معاشر کا میدان اللہ معاشر کا میدان سجا ہوگا امتی حضرت آدم کے پاس جائیں گے آج میں خود رب کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوں جاؤ کہیں اور جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے جاؤ کہیں اور جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے جاؤ کہیں اور جاؤ مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے لیکن وہ کہیں گے کہیں اور جاؤ نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر نہ لہا ہوگا آ جاؤ میرے دامن میں سرکار کہیں گے آ جاؤ میرے دامن میں کہ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے یوں تو سب نکاحے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب نکاحے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل یہ ٹوٹے ہوئے دل حاصل کی کمائی ہے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیب کی سمائی ہے یہ نامہ اعمال گناہگار کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ نامہ اعمال دیکھ کے رو رہا ہوگا اب بازار عمل اب یہ عمل کا بازار لگا ہوا ہے یہاں پر اعمال پیش کیے جا رہے ہیں اور نام پکارے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے یہ شخص گناہگار ہے یہ جہنم میں جائے گا یہ شخص گناہگار ہے جہنم میں جائے گا یہ فلاں شخص گناہگار ہے جہنم میں جائے گا اب میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے رو رہا ہوں اور ناکام ہو گیا اگر میں اپنے نامہ اعمال کے اندر اگر ناکام ہو گیا تو اعلیٰ حضرت کی دیکھیں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی پر مجھے یقین ہے اور آپ کی رحمت پر یقین ہے کہ بازار عمل میں سودا نہ بنا اپنا اللہ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیب کی سمائی ہے دل یہ سلگنا کیا
شرماؤ آغا باپ کا فرق ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ آغا باپ کا فرق ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میرے بنائی ہے یہ شعر دیکھیں صرف آپ کہ منہ ڈھانپ کے رکھ دو آباب کفن رکھ دو. کیا شعر ہے یہ دوبارہ بتائیے گا؟ مجرم کو نہ شرماؤ آباب کفن ڈھک دو. اللہ، اب ایک گناہگار شخص ہوتا ہے نا، ہم گناہگار ہیں، ہم یہ سوچیں کہ جب ہمارا جنازہ جب ہمارے دوستوں کے سامنے اور جن کو ہمارے عیب پتہ ہیں ان کے سامنے جب رکھا ہوگا اور ان کے دلوں کے اندر ہمارے عیب جاری ہو رہے ہوں گے، ہم ذہن و خیال میں آ رہے ہوں گے، تو اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا؟ ہم یہاں لیٹے ہوئے ہوں گے، نہ ہمارے جسم کے اندر جان ہوگی، نہ ہم بول سکیں گے، حالانکہ دیکھ تو رہے ہوں گے، اور خیال یہ آ رہا ہوگا خدا را کفن ڈھک دو چہرے پہ، خدا را کفن ڈھک دو، بہت گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، اس چہرے کو دیکھ کے کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہیں، کہتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا؟ پردے میں بھلائی ہے. جی مزمل بھائی. کیا ہے میت پڑی ہے اور یہ انتظار کر رہی ہے کفن ڈھک دیا جائے، تو ایک اور شاعر نے اس کو ایک اور انداز میں پیش کیا ہے. وہ کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ ہوتے چلے آؤ. مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. سبحان اللہ. مجرم کو نہ شرماؤ آغا باپ کا فرق ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ آغا باپ کا فرق ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بنائی ہے. عشق 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 تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دیں گے وہ آگ لگائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رضائی شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. مطلع کہتے ہیں کلام کے کسی پہلے شعر کو کہتے ہیں مطلع. اب کہتے ہیں مطلع جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام محشر کے میدان میں کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک ہمارے ہم ہی کی طرح سرکار علیہ الصلوۃ اپنا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان وہ عالی ہے کہ آپ سفارش کروا رہے ہوں گے، بخشش کروا رہے ہوں گے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف. حالانکہ تمام انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، تمام انبیاء کہیں گے، صرف اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صرف ان کی رسائی ہے.
اور پھر اپنے مقطع کے اندر لکھتے ہیں کہ مطلع، جو پہلا شعر انہوں نے لکھا مطلع میں کیا شک تھا، واللہ، یہاں پہ بھی قسم اعلیٰ حضرت نے استعمال کی اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ واللہ کا رضا، واللہ صرف ان کی رضائی ہے، واللہ قسم خدا کی، معاشر کے میدان میں اگر کسی کی اگر رسائی ہے تو وہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ مطلع میں کیا؟ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف کے محشر میں، صرف ان کی رسائی ہے۔ اشر کا منظر پیش کیا، جیسا کہ ہمارے سید صاحب شاہ صاحب نعت کلام رسول سنا رہے تھے اور دلوں کو منور کر رہے تھے، تو بڑا لطف دیا اس نعت نے، بڑا مزہ دیا، بڑا لطف دیا۔ فیصل بھائی نے فرمایا کہ حشر کا میدان ہے، اذهبوا الی غیری غیری، ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں لیکن ایک جگہ سے آواز آتی ہے انا لہا، تو اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پر اس کو بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا کو خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شعیب بھائی سے بھی گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ کرم جبال باں گیا ہے، کرم جبال کرم کرم جبال باما گیا زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم اور درودوں کی بارش کونوں مقام پر، درودوں کی بارش ہے کونوں کہ آجم دیا کا امام آ گیا ہے، کہ آجم دیا کا امام آ گیا ہے، اور مزہ تب سرکار میں شر میں کہہ دیں کہ جب سرکار میں شر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام
شاہی میرا کہ منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا انہیں کے منگتوں میں نام آ گیا ہے زبان پر محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ماشاءاللہ نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش کر رہے تھے. اللہ پاک ان کو صحت یابی والی عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے 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 کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز کے ساتھ ماشاءاللہ سید زادے سید آل نبی اولاد علی جناب سید احمد علی حسنی صاحب نذرانہ توصیف و ثنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے تھے. الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ثنا خان حضرات اس اسٹیج پر جلوہ گر موجود ہیں. جتنے بھی دیکھنے اور سننے والا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ تر شیئر کر دیں اور میں گزارش کروں گا شاہ صاحب سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا اقبال عظیم کا لکھا ہوا بڑا سبحان خوبصورت اللہ کلام ماشاءاللہ. فرماتے ہیں آخری عمر میں کیا رونق کے دنیا دیکھو اب تو بس تیری دھن دے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس
کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں پاس کچھ نہیں پڑی لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرو نوازی جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں اب تو بس سامنے اس مدینے کے ہیں نظر کچھ نہیں آ رہا فرماتے ہیں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظر میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظر سمجھے تو میں پھر جانی بے خزرہ دیکھو اب تو بس گئے دھن گئے فیصل بھائی آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ دوسرے کلام میں سیم یہی کیفیت بیان فرماتے ہیں اور کیسے فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں رستے میں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا اب روتے روتے خود کو تسلی دیتے ہوئے شعر لکھتے ہیں کیا لکھتے فرماتے ہیں کوئی تو گزرے گا اس طرف سے کوئی تو گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں جب دیکھا سر بھائی کوئی آنکھ والا نہیں آیا اب خود نے چلنا شروع کر دیا چلتے گئے ایک مقام پہ جا کے رک گئے اب جہاں جا کے رکے نا این روزہ رسول پر جا کے رکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آنکھوں سے نابینا ساتھ کوئی لے جانے والا موجود نہیں ہے روزہ رسول پر کیسے پہنچ گئے اب اس بات کا جواب بھی اگلے شعر میں خود دیتے ہیں فرماتے ہیں یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے روزے تک آ گیا وہ شاید میں چلتے روزے تک آ گیا وہ اس پر ہی بس نہیں کیا گھر پر تشریف فرما ہے گھر تشریف لیا ہے گھر پر تشریف فرما ہے ایک شخص ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے آ کر کہتا ہے حضور آپ تو نابینا ہیں دیکھ کچھ نہیں سکتے پھر آپ نے وہاں جا کر دیکھا کیا آپ نے اس کو منہ سے تو جواب نہیں دیا قلم اٹھایا اور کلام کا شعر لکھ ڈالا کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں نام جنت تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس نظارہ کیا ہے میں سے تمہیں کیا بتا دوں میرے آقا کی گلیوں
ملے عمر میرا ایسا سحری کعبے میں تو افطار میں طیبہ دیکھو اب تو بس گئے کہ مدینہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا انداز کے ساتھ جناب محمد سید مزمل شاہ صاحب نذرانہ توصیف و ثنا ماشاءاللہ پیش فرما رہے تھے. ایک ضروری اعلان کروں گا لیکن اس سے قبل میں تمام ہی حضرت علامہ صاحب کا تینوں ہی ثناخواں حضرات کا تشریف لائے ہماری بزم مرحبا اسلام کی ٹیم کی جانب سے آپ کو تمام کو شکریہ گزار. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حج بیت اللہ کی تمام کو سعادت نصیب فرمائے, بار بار عمرہ شریف کی سعادت نصیب فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ مفتی اعظم سندھ و بلوچستان قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد میاں برقاتی دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ آج صبح جب اٹھے تو ایک اطلاع ملی کہ حضرت کا وصال ہو گیا. اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے, کیونکہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں, کیونکہ وہ تو ولی اللہ ہیں, اللہ کے ولی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش اور بے حساب مغفرت فرمائے. ان کی نماز جنازہ کل بعد نماز جمعہ تقریباً 3 بجے سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شریف کے مزار شریف پہ انشاءاللہ ادا کی جائے گی. جتنے بھی دیکھنے سننے والے اس وقت سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے تو نماز جنازہ میں شرکت کریں, کیونکہ ایک اللہ کے ولی کا جنازہ ہوگا, اور جنازہ بھی ایسا ہوگا کہ جنازے کے رش بتائیں گے کہ یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے. تو کل انشاءاللہ تمام ہی جتنے بھی دیکھنے سننے والے ناظرین ہیں تمام جو ہے وہ جنازے میں شرکت کریں. ایک اور اعلان سماعت فرما لیں, کل انشاءاللہ عز و جل کل کی آج کی چونکہ 25ویں تھی, کل 26ویں ہے. 26ویں کی خاص نسبت میرے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی 26ویں شریف ہے, یوم ولادت ہے. کل انشاءاللہ ایک میگا ٹرانسمیشن بہت خوبصورت انداز کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ اور ثناخواں حضرات کے ساتھ ہم لے کر کل حاضر خدمت ہوں گے. اور کل کی ٹرانسمیشن ایک میگا ٹرانسمیشن ہے. ایک تمام جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں اس کو لازمی دیکھیے گا, کیونکہ کل ہم سیدی امیر السنت کی آمد کی مرحبا اور خوش آمدید اور انشاءاللہ ہم دھومیں مچائیں گے. تو کل تک کے لیے ہمیں دے اجازت, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اس کی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آج کی اس خاص رات خوب عبادت کریں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, درود پاک کی کثرت کرتے رہیں. اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ بس انہیں جانا انہیں مانا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بس انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا